بہت ساری جگہوں پہ یہ ملے گا کہ خداوند خدا سے پہلے موسیٰ جو تھا وہ کیا کرتا تھا؟ کوہ سینا کے اوپر جاتا اور وہاں پر خداوند کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ ہم کلام ہوتا تھا. ہم کلام ہونے کے بعد واپس آ کر قوم اسرائیل کو پھر وہی پیغام جو خداوند خدا اس کو دیتا تھا وہ ان تک پہنچاتا تھا. نبی کا جو چھٹا کام ہے وہ کیا تھا؟ خدا اور انسان کے درمیانی خداوند کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا تھا. چھٹا اور ساتواں خطاب جو نبی کے لیے دیا گیا ہے وہ ہے خدا کا منہ. خدا کا نبی کو خدا کا منہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ خداوند خدا اپنے نبی سے کیا کرتا تھا؟ ہم کلام ہوتا تھا اور وہی کلام جو تھا وہ اس کے دل کے تختی پر لکھا جاتا تھا اور وہی کلام جو ہے وہ آ کر خداوند کی آواز کو لوگوں تک کیا کرتا تھا؟ بیان کرتا تھا. اسی لیے نبی کو ساتواں خطاب جو دیا گیا ہے وہ ہے خدا کا منہ. اب یہ تو نبی کے لیے خطاب دیے گئے. یہ نبی کے بیان نبی کے کام میں نے آپ کے سامنے رکھے. لیکن خداوند خدا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے وہ نبی ہی نہیں تھا بلکہ لکھا ہے جو خدا اور ساری امت کے نزدیک سب سے پہلے کس کے نزدیک؟ خدا اور اس کی امت کے نزدیک سب سے پہلے کام میں اور اس کے بعد کلام میں بڑی قدرت والا تھا. یوحنا کی انجیل اس کا پہلے باب میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کیا تھا؟ وہ کلام تھا اور کلام جو تھا وہی خدا کے ساتھ تھا. اب کلام کی ڈیفینیشن جو ہے یہ شاید آپ اس بات سے واقف ہوں کہ کلام جو ہے یہ کلمے کی جمع ہے. اب خداوند خدا جو ہے جب اس نے تخلیق کائنات کو وجود میں لایا تو اس وقت اس نے جو بھی منہ سے صادر کیا وہی ہوتا گیا. اور اسی طرح میرے خداوند یسوع المسیح نے جو کلام بتاتا ہے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں کہ وہی کلام جو ہے وہ کیا ہوا؟ مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے. اس لیے خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ نبی نہیں تھے بلکہ نبی جو تھے وہ خداوند سے پہلے ہم کلام ہوتے تھے اور اس کے بعد لوگوں تک پیغام پہنچاتے تھے. لیکن خداوند یسوع المسیح جس کی پوجا ہم کرتے ہیں جس کی پرستش ہم کرتے ہیں وہ خداوند خدا سے فریاد نہیں کرتا بلکہ اگر جنم کا اندھا سامنے آیا اور اس کو کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں بینا ہونا چاہتا ہوں. اس نے اس سے اسی وقت کہا کہ تو بینا ہو جا اور وہ بینا ہو گیا. جبکہ نبی کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. نبی جو تھا وہ خدا سے پہلے ہم کلام ہوتا تھا, خدا کے سامنے بات کرتا تھا, اس کے بعد وہ کوئی معجزہ کرتا تھا. وہ نبی جتنے بھی آئے وہ خدا سے مانگتے تھے. لیکن ہمارا مسیحا جس کے پرستار آپ ہیں, جس کو آپ ماننے والے ہیں, اس کے پاس اختیار تھا, اس کے پاس اتھارٹی تھی. جب وہ قبرستان میں گیا جہاں پر لازر کتنے دن اس کو ہو گئے تھے, اس کو 4 دن ہو گئے تھے, اس نے قبر کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کر صرف ایک آواز دی کہ اے لازر کیا کر, باہر نکلا. تو لازر جو ہے وہ اپنے کفن سمیت قبر سے باہر آ گیا, کیونکہ اس کے
تھا، اختیار تھا، وہ خدا نبی نہیں تھا، وہ خداوند خدا کی ذات میں سے نکلا ہوا تھا۔ عبرانیوں کے نام رسول پولس کا خط، اس کا پہلا باب اس کی 8 آیت، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کی ذات کا نقش، خدا کی ذات کا نقش اور اس کا پرتو تھا۔ اس لیے اس کے پاس کیا تھا؟ اختیار تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں، اور سمندر کے اندر ایک ایسا طوفان آ گیا، کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے، ہچکولے کھاتے کھاتے وہ خطرے میں پڑ گئے، اور میرے مسیح نے، یسوع المسیح نے، کیونکہ وہ خدا کی ذات میں سے نکلا ہوا تھا، اس نے کھڑے ہو کر کیا اس طوفان کی، اس سمندر کے اندر جو تلاطم تھا اس کی منت کی، خداوند سے فریاد کی نہیں، بلکہ اس نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کو طوفان کو ڈانٹا اپنے اختیار کے ساتھ، اور اسی وقت کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ سمندر جو ہے وہ ساکن ہو گیا، تھم گیا، کیونکہ خدا کے پاس کیا تھا؟ اختیار تھا۔ اس کی 7 صفات میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی صفات، نبی جو ہے وہ ازل سے نہیں ہے، نبی جو ہے وہ ازل سے نہیں ہے، لیکن خداوند یسوع المسیح، اس نے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب اس کی پہلی آیت پہ کہا کہ ابتدا میں بھی میں تھا اور آج بھی میں ہوں، میں کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہوں، جبکہ یہ اختیار کسی بھی نبی کے پاس نہیں تھا۔ نمبر 2، تمام انبیاء جو تھے وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوئے۔ تمام اس دنیا میں آنے والے انبیاء، تمام اس دنیا میں آنے والے رسول، تمام اس دنیا میں آنے والے شخص جو اپنے آپ کو کاہن کہلاتے تھے، رسول تھے، نبی تھے، وہ عورت اور مرد کے ملاپ سے پیدا ہوئے۔ لیکن میرا مسیحا جو آپ سب کا منجی عالم ہے، متی کی انجیل اس کے پہلے باب کا جب ہم بخوبی تلاوت کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اے یوسف، تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لانے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ کے اندر ہے وہ کس کی قدرت سے ہے؟ وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس لیے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ مولود مقدس کہلائے گا۔ اسی لیے ہم مسیح جو ہیں علانیہ کہتے ہیں کہ وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ خداوند یسوع المسیح جو تھے وہ خدا میں سے نکلے۔